مروان کی شخصیت علمی لحاظ سے ایک تاریخی حیثیت ہے۔ پہلے یہ معلوم کرنا ہے کس تاریخ کا آدمی ہے، کون سے وقت کا آدمی ہے۔ تو یہ میرے پاس اسد الغابہ ہے ابن اسیر کا، ابن اسیر جزری کا۔ بعض وقت ان کے میں کنفیوژن سی ہو جاتی ہے۔ یہ تین بھائی ہیں جزری ابن اسیر کے نام سے، اور ایک مورخ ہے، ایک محدث ہے، ایک لغوی ہے، قاری ہے۔ تو ان تینوں بھائیوں نے الگ الگ کام کیے ہیں۔ تو یہ مورخ ہیں اسد الغابہ والے۔ وہ کہتے ہیں مروان بن حکم جو ہے، مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی یکنا ابا عبد الملک بابن عبد الملک وہو ابن ام عثمان بن عفان بن ابی العاص۔ یہ اس کا شجرہ دیا ہے کہ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچیرا بھائی تھا۔ ولد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل ولد سنۃ سنتین من الہجرہ۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دوسرے سال ہجرت میں پیدا ہوا۔ امام مالک کہتے ہیں یہ احد والے دن پیدا ہوا۔ وقیل ولد یوم الخندق، ایک قول نے کہا کہ یہ خندق والے دن پیدا ہوا۔ اور وہ وکیل ولد بمکہ، اور ایک طبقے نے کہا مکے میں پیدا ہوا، اور ایک نے کہا طائف میں پیدا ہوا۔ بہرحال اس کا کوئی سا بھی پیریڈ ہے، اس کے باپ کے مسلمان ہونے کے بعد کی یہ پیداوار ہے، جب اس کے باپ نے یہ بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس پر یہ کہ پھر وہ صحابی ہونا چاہیے کہ لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو اس نے نہیں دیکھا۔ لأنه خرج الى الطائف طفلا لا يعقل لما نفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اباہ الحکم۔ اس وجہ سے نہیں دیکھ سکا کہ اس کے باپ کو سرکاری دو عالم علیہ السلام نے جلا وطن کیا تھا طائف میں۔ لما ذکرنا فی ترجمہ ابی ہے، یہاں انہوں نے کہا جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کے ترجمے میں ذکر کیا، لیکن یہاں اس کا ترجمہ نہیں دیا۔ وکان مع ابی بالطائف حتی استخلف عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے تک یہ طائف پہ رہا۔ فردہما واستقطب عثمان و مروانہ، اس کو اپنا سیکٹری بنا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا سیکٹری بنا لیا۔ وضمہ الیہ، ساتھ ملا لیا۔ ونظر الیہ یوم علی یوم، ایک دن حضرت حیدر کرار نے اس کو دیکھا۔ فقالا ویلکا ویل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کا و من بنی کا۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا خدا تمہیں ذلیل کرے، تو امت مسلمہ کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، تو بھی اور تیری اولاد بھی۔ یہ تو اس چکر میں ہے کہ وہ بہت نیک آدمی تھا۔ مولا مرتضیٰ جن کی آنکھیں دیکھتی تھیں، کہا خدا تجھے بھی ذلیل کرے، تیری اولاد کو بھی ذلیل کرے۔ وکانا یقال لمروان خیط باطل، اور مروان کو کہا جاتا تھا یہ باطل کی رسی ہے، باطل کا دھاگا ہے۔ تو وہ ضرب یوم الدار علی کفاہ، جس تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ بلوائیوں نے کیا، اس تاریخ اس کی گردن پہ چوٹ لگی تلوار کی۔ تو قطع اخذ الباوہ ہے، گردن میں دو رگیں ہوتی ہیں، ان کا نام ہے البا، وہ دونوں کٹ گئیں۔ فعاشا بعد ذلك اوقس، اس کے بعد اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی، چھوٹی ہو گئی۔ چھوٹی اور ٹیڑھی گردن، یہ اس کا حلیہ تھا۔ سر موٹا تھا، گردن چھوٹی تھی۔ یہ اس کی ظاہری سٹرکچر ہے، یہ اسد الغابہ نے ذکر کیا ہے۔ اور جناب حیدر کرار نے فرمایا خدا تجھے ذلیل کرے، تیری وجہ سے اور تیری اولاد کی وجہ سے امت مسلمہ رسوا ہوگی۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں مستدرک ہے امام حاکم کی، اس کے صفحہ 526 پر ہے۔ 526 پر اس کا تعارف لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس کے باپ کے بارے میں کیا کہا۔ کہا قال ابو بکر بن ابی مریم حدثنا عمار، بات کرتے کہ حضرت ابو ہریرہ تک پہنچے، کہتے یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک حاذی الامت علی یدی غیلمۃ من قریش۔ حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھ سے ہو گئی۔ اس حدیث کا ثبوت پیش کرتے وقت حضرت حاکم نے کہا کہ اس حدیث کے مطابق بھی ہیں اور مشاہد بھی ہیں۔ مطابق اور مشاہد کے لیے میں مقدمہ ابن صلاح لایا ہوں، اگر وقت ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا۔ یعنی دوسری حدیث سے جو حوالے مل جاتے ہیں، اسی معنی کی تائید کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مشاہد اور مطابق۔ یہاں پر کہا کہ نبی کریم علیہ السلام
کی ذات پاک جو تھی، کانا لا یولد لاحد مولود الا اتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لہ فادخل الیہ مروان بن الحکم، کہ جس وقت کسی کے وہاں بچہ پیدا ہوتا تو برکت کے لیے وہ سرکار کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے، دم کرانے کے لیے لاتا، تو مروان کو بھی لایا گیا۔ سرکار نے فقالا هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون، فرمایا یہ چھپکلی بیٹا چھپکلی کا ہے اور یہ خود لعنتی ہے اور اس کا باپ بھی لعنتی ہے۔ یہ جو جلاوطن کیا اس کے باپ کو یہ ساتھ گیا تھا، وہ جلاوطنی کی قصہ تو نہیں بیان کیا، اس کو تلاش کرنے میں بڑی خاصی دقت ہوئی، کوئی اس کا سراغ نہ ملے، وہ پھر میں بتاتا ہوں کہ کس سے سراغ اس کا تلاش کیا، اس کی وجہ جب پتہ چلتی ہے جلاوطن کیوں کیا تھا پھر بات کھل جاتی ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملعون ہے۔ ہاں حضور کے، اور سیدہ عائشہ خود کہیں گی، سیدہ عائشہ نے وہ بات کہی ہے، وہ میں بھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس دیکھتے ہیں کہ اسد الغابہ ہے، یہ بھی ابن اسیر کا یہ، لیکن یہ دوسرا بھائی ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ اس کا صفحہ 37 ہے، صفحہ 37 پر یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 37 ہے۔ اس میں وہ روداد ہے کہ جس کے تحت ان کو نکالا گیا تھا۔ جی، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومر الحکم ابن ابی العاص فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل لامتی مما فی صلب ھذا۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ جناب سیدہ عائشہ نے یہ روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حکم بن العاص سرکار کے سامنے سے گزرا تو پھر سرکار نے فرمایا ویل لامتی، یہ آدمی میری امت کی ذلت ہے، لیکن کس سے؟ مما فی صلب ھذا، اس کی پشت میں جو ہے نا اس کی وجہ سے میری امت کو ذلت ہوگی۔ وہ ہوا ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سرکار کا شہر بدر کیا ہوا ہے، سرکار نے اس کو شہر بدر کیا، جو پوری دنیا میں سرکار نے فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی نہ برداشت کرے وہ میرے پاس آ جائے۔ من ماتا وعلیہ دین ولم یترک قضاء فلیاتنی فانا وارثہ، جو مرے اور قرضہ چھوڑ کے جائے، بڑی بڑی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں لیکن وہ جیتے ہوئے اس کو خوراک دیتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں قبول کرتے۔ سرکار نے فرمایا میری اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے، وہ میری سبجیکٹ، میری اسٹیٹ کا رہنے والا ہے، قرضہ چھوڑا ہے، ادائیگی نہیں چھوڑی، میرے پاس ہے، میں قرض ادا کروں گا۔ مماتا وقرض دینا وترک کلن ولم یترک قضاء فانا وارث من لا وارث لہ، فرمایا جو آدمی مرے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑے، قرضہ بھی چھوڑے اور اس کا قضا نہ چھوڑے، یعنی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اس کے بچے بھی ان کا میں وارث ہوں، اس کے قرض کا بھی میں وارث ہوں، جو ساری دنیا کو کہتے ہیں وہ میرے پاس آئے، من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت فی المدینہ سے وجبت لہ شفاعتی، جس آدمی سے بن پڑے کہ وہ مدینہ شریف میں آ کے مرے اس کو مدینہ ہی میں مرنا چاہیے، میں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ جو ساری دنیا کو کہتے ہیں ادھر آ کر مرو، وہ اس کو شہر سے نکالتے کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ نفاء من المدینہ الی الطائف، اس کو آپ نے طائف کی طرف جلاوطن کیا۔ وخرج معه ابنہ مروان، اور اس کے ساتھ ہی مروان کو بھی سرکار نے نکالا۔ وقیلا ان مروان ولد بالطائف، بعض نے کہا طائف میں وہ پیدا ہوا ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کر چکوں۔ وقد اختلف فی السبب الموجب لنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ، جس سبب سے اسے نکالا ہے اس میں اختلاف کیا گیا کہ کیا سبب تھا، کیا سبب تھا، کیا، لیکن جس پر سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کان یحکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشیتہ و بعض حرکاتہ، وہ سرکار کی نقلیں اتارا کرتا تھا، سرکار کی ذات پاک نقل کے قابل ہے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے تیرا قد تو ناظر دار ہے، کوئی بسل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک رکھنے والا کیوں پتہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ جو سرکار کی نقلیں اتارے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جن کے حسن کا احاطہ نہیں کیا جا سکا یہ ان کی نقلیں اتارتا ہے۔ کان یحکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشیتہ و بعض حرکاتہ، سرکار کی نقلیں اتارا کرتا تھا چلنے میں بھی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتفقہ فی مشیتہ، یہ آپ نے شمال میں پڑھا نا
کہ سرکار جب چلتے تھے کہنا وہ یتصبب ان مقام رفیع، ایسے جیسے سرکار اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں اس طرح سرکار چلا کرتے، بڑی یہ سنجیدگی سے پاؤں رکھا کرتے تھے. تو یہ کیا کہ فلتفت یوم پر آؤ اور یتخلج، سرکار نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکھڑا کے چلتا ہے سرکار کی نقل اتارنے کے لیے. جب یہ بات سرکار نے دیکھی فرمایا کن کذالک، اسی طرح ہو جا. پھر زندگی بھر لڑکھڑاتے ہی رہا. اچھا، اور اس کے بعد وہ لڑکھڑاتے رہے، فی مشیتی فی من یومئذ، اس دن کے بعد وہ لڑکھڑاتا ہی رہا. اس کے بعد کہا کہ ان اللعین ابو کا، سرکار فرمایا تیرا باپ لعین ہے، تو خود لعین ہے. فروی عن عائشہ رضی اللہ عنہا من طرق ذکرہا ابن ابی خیثمہ، حضرت سیدہ عائشہ سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں جناب سیدہ عائشہ کہتے ہیں انہا قالت لمروان بن الحکم، انہوں نے مروان بن الحکم سے یہ بات کہی، حین قال لاخیہ عبد الرحمن بن ابی بکر، جس وقت حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا لما امتنع من البیعۃ لیزید بن معاویہ بولایۃ العہد ما قال، انہوں نے کہا کہ یزید سے بیعت کرو. سن 50 میں اس کے ولیعہد ہونے کا اعلان کیا گیا. ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے بیعت کریں، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے. ان کا ایسے ملعون کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کرتا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا ہے. یہ نکاح محرم کو حلال سمجھتا ہے. آل مدینہ نے بغاوت اسی لیے کی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس کی تفصیل دی ہے. کہا نکاح محرم کو حلال سمجھتا تھا، بہنوں کا نکاح بھائیوں سے، بیٹیوں کا باپوں سے، ماؤں کا بیٹوں کے ساتھ، یہ ان نکاحوں کو حلال سمجھتا. نکاح محرم کے یہ معنی ہے. اور شراب کو مباح قرار دیتا تھا. اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر مظری میں 3 مقامات پر اپنی تفسیر مظری کے اندر لکھا یہ کافر ہے. انہوں نے کہا کہ اگر دین محمدی میں یہ شراب جائز نہیں ہے تو میں دین محمدی کو چھوڑتا ہوں، دین عیسیٰ کے مطابق پی لیتا ہوں. اس نے کہا میں نے اپنے بزرگوں کا بدلہ جو بدر میں ہمیں پیش آتا لیا کہ نہیں لیا نبی پاک کی اولاد سے، جو کفر کا بدلہ اسلام سے لے مسلمان رہتا ہے. یہ باتیں جب انہوں نے کہیں تو پھر انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا. وہ اصل میں امیدوار تھے کہ میں اب صحابہ کرام میں سے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے ان کا صاحبزادہ ہوں اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں. اب میرا موقع آیا ہے کہ ان کے وفات کے بعد مجھے خلیفہ بنایا جائے. جب اس توقع میں تھے تو اچانک اس کو جب یزید کے متعلق اعلان کر دیا گیا جس میں دنیا بھر کے معائب تھے، تو پھر انہوں نے کوئی ہلکی پھلکی باتیں اس کے بارے میں کی. تو اما انت یا مروان فشد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن ابا کا، اسا جناب سیدہ کہتی ہیں مروان اس بات کے گواہ رہو اللہ نے حضور علیہ السلام نے تمہارے باپ کو لعنت کی تھی. وانت فی صلب ہی، اور تو اس کی پشت میں تھا اس وقت. وقد ربی فی لعنہ نفی احادیث کثیرہ، جو اس کے دھڑے کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو بچانا چاہا. بچانے کے لیے کیا بات پیش کی؟ تماشے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے میں جس پر لعنت کروں وہ لعنت نہیں رہتی، رحمت میں بدل جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے ان کے متعلق یہ بات مسلمات میں سے ہے. لا حاجت الی ذکرہا الا ان الامر المقطوع به ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ واغضائہ اما یکرہ ما فعل به ذلک الا لامر عظیم. کہا کہ سرکار جو ہر بات کو برداشت کر کے دعائیں دینے والے ہیں، جب ان کو شہر سے نکالے، ایک اکیلا ہی آدمی ہے جس کو شہر بدر کیا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے، پناہ دی ہے، اس کو شہر سے نکالا کوئی بہت ہی بڑا کام ہوا ہوگا، کوئی معمولی کام نہیں ہوا ہوگا. وَلَمْ يَزْلَ مَنْفِيًا حَيَاتَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زندگی بھر میں یہ واپس نہیں آیا. وَلَمَّا وُلِيَ ابو بکر الخلافہ، جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت سپرد کی گئی، قیل لہ فی الحکم لیردہ الی المدینہ، ان سے کہا گیا کہ اس کو مدینہ شریف واپس لائیں. فقال ما کنت لأحل عقدۃ عقدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں وہ گانٹھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو سرکار نے گانٹھ ماری ہے. وکذالک عمر، جناب عمر سے بھی ایسے ہی کہا گیا، انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا. فلما ولی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخلافہ ردہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا وہ اس کو واپس لائے. اور صرف واپس نہیں لائے بلکہ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا. صرف اس کو رشتہ نہیں دیا بلکہ اس کو اپنا میر منشی بنایا، اس کو جنرل سیکرٹری اپنا بنایا. یہ عملاً تو وہ آدمی خلافت کے کام کرتا تھا، قانون کے طور پر ان کو استعمال کرتا تھا.
پھر وہ باغ فدق جو حضرت سیدہ کے مطالبے پر نہیں دیا گیا تھا وہ اس کو دیا گیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ مروان کون تھا؟ مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم کا بیٹا تھا، سگا چچا زاد تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو شہر بدر کیا تھا طائف میں، اور بعد میں حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد ہوں گے میرے خلفاء وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے۔ پہلے دونوں خلفاء نے نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس کو اور دور کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے آئے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر جس وقت کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف سے کوئی تھریٹ ملا تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا، یہ مروان اور مروان کا باپ اس سے مراد ہے، یہ خبیث ابن خبیث ابن خبیث، یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ رازدار اور فقیہ اہلیہ محترمہ تھیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا خصو ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ ام المومنین، جس کے تقدس کے بارے میں قرآن مجید کی 18 آیتیں بطور شہادت صفائی کے گزری ہیں۔ یہ امتیاز خدا کی کائنات میں اپنی نوعیت کا ان کے بارے میں ہے۔ آل حق کے نزدیک حضرت سیدہ خاتون جنت، جس طرح کے انسانیت میں سرکار کا ثانی کوئی نہیں، نوع نسوانی میں جناب سیدہ خاتون جنت کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خصائص صغرا، ایک ہے خصائص کبریٰ، خصائص صغرا چھوٹی سی کتاب ہے، موجودہ کتاب لکھنے کے سلسلے میں اس کی ضرورت پیش آئی تو کہیں نہ ملے، پتہ چلا کہ پشاور میں ایک آدمی کے پاس ہے، اس نے کہا 25,000 روپے دوں گا، ہم نے وہ کوئی 150-200 صفحے کی کتاب ہے، وہ 25,000 روپیہ دیا، وہ خریدی ہے، اس کے صفحہ 55 پر ہے، علیم الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اس کا حوالہ پیش کیا جلال الدین سیوطی نے، کہا کہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتون جنت اور آپ کے بھائی ابراہیم چاروں خلیفوں سے افضل ہیں۔ لکھنے والا کون ہے؟ جلال الدین سیوطی۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ علیم الدین عراقی، یہ شرق الاوسط کے تمام محدثین کا استاد ہے۔ علیم الدین عراقی بڑا آدمی ہے، اس کا ذکر حضرت شاہ عبد الحق مدرسری رحمۃ اللہ علیہ تکمیل الایمان کے اندر بھی کیا ہے، لیکن وہ تکمیل الایمان کے اندر زیادہ مفصل نہیں تھا، مکمل طور پر وہ کتاب پھر حاصل کی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے بعد ایسی فقیہ ہیں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر 1/3 آف ٹوٹل اسلام کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی 2/3 آف ٹوٹل اسلام کی جاننے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ ملعون بن ملعون بن ملعون ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعد ذالک زنیم اس کی تفسیر میں ایک ایسی تفسیر لکھی ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، جتنے اہل علم حضرات صبح نکال کے دیکھیں، حکم کے اندر وہ عیب بتلایا ہے کہ نہ وہ انسانی شرافت میں کسی طرح کھپتا ہے، نہ انسانی معاشرہ اس کی کسی طرح قبول کرتا ہے۔ دنیا کا ذلیل ترین کام ہے جو اس آدمی کے ذمہ ہے۔ جب یہ واپس لے آئے ان کو، اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں واپس لے آئے جب سرکار نے ان کو نکالا بھی تھا اور حق ایک کو حکم دیا تھا اس کو دور کرنا؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، میں نے درخواست کی تھی، سرکار نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں واپس بلا لوں گا، لیکن اس کے راوی اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب خلیفہ رسول ہیں، ان کے بارے میں نہ کوئی کمزور رائے ہم قائم کر سکتے ہیں، نہ کوئی بری بات کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس پر بڑا جھگڑا رکھا کہ آپ کو یہ حق نہیں تھا ان کو واپس لاتے، اگر سرکار نے وعدہ کیا تھا تو سرکار کی زندگی میں دہراتے، اور اگر نہیں دہرایا تھا تو ان کے وصال کے بعد پھر آپ 2 پہلے خلافتیں گزری ہیں، ان کے زمانے میں کیوں نہیں دہرایا؟ بہرحال یہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی باہمی گفتگو ہے، اس بارے میں ہم حصہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے تو وہ سرکار کے زبان مبارک کی جو اطلاع ہے مادر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی پاک علیہ السلام کے مشن کی وہ خدمت کی ہے، اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ سرکار کے اس اختیار کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے اس بارے میں کوئی مزید بات نہیں کرتے۔ اس کو بلا کے بھی لائے اور اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو باغ فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون جنت نے مانگا تھا، مولا مرتضیٰ ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ اسلامک لا کی رولنگ یہ ہے۔ اس پر بھی محدثین کو کافی اختلاف ہوا کہ رولنگ کا سب سے بڑا جاننے والا تو حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ واہ، قانون وراثت کے تو سارے فیصلے وہ کرتے رہے ہیں، ان کو کیوں پتہ نہیں؟ بہرحال وہ خلفائے راشدین کا کام ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کو، خلفائے راشدین کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے کسی جملے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ ادھر ہی رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بلا کے اپنی بیٹی دی تو اس کو وہ باغ فدق بھی دیا، جو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا وہ اس کو دیا گیا۔ اور افریقہ کی 4 لاکھ درہم سالانہ آمدنی جو تھی وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اس کو دی گئی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ برضا اور رغبت ایسا کیا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدس، پاک بازی، خدا پرستی کا ایک پیکر تھے، لیکن شریر آدمی چاروں طرف سے گھیر لے تو آدمی سے وہ کچھ کروا لیتے جو نہیں کرنا چاہتا۔ یہ 2 چیزیں اس نے عالم اسلام کی سمگل کی ہیں پہلے، یعنی ایک باغ فدق جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیا گیا، اس کو دیا گیا، وہ اس کے جبر سے لیا گیا، وہ کرنا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کا۔ 4 لاکھ سالانہ درہم کی آمدنی جو ہے افریقہ کی وہ اس کو دی گئی، جس کا کوئی جواز نہیں تھا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تقدس مآب شخصیت تھی، ان پر جو پریشر بنی امیہ ڈالتے رہے تو بہت سارے کام انہوں نے وہ کروائے جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ بات ہوئی۔ اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس آدمی نے کیا کیا کام کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اسلام میں بے حد خدمات ہیں، زندگی میں ایسا سرٹیفکیٹ سرکار نے کسی کو نہیں دیا جو حضرت عثمان کو دیا کہ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم۔ جو فضائل بیان کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اس میں یہ بیان کرتے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ سرکار با اختیار ہیں۔ کسی کو لائبلٹی آف لا سے ایگزمپٹ کر لینا مختار کا کام ہے، مجبور کا کام نہیں۔ جتنے لوگ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں ان کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ نبی بے اختیار ہے، ہم مانتے ہیں کہ سرکار با اختیار ہیں۔ با اختیار نہ ہوتے تو پھر یہ کام وہ کیسے کر کے دکھاتے؟ زندگی میں ایک آدمی کو کہا اس کے بعد یہ کچھ بھی کرے گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں، افریقہ کے بہت سارے علاقے، اسپین کے علاقے آپ کے دور پر انوار میں وہ فتح ہوئے، آپ کی اسلام کے لیے کافی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ آدمی ان کی شہادت کا سبب بنا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، خواہ وہ دوست ہے خواہ وہ دشمن ہے، کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی کے خلاف سازش کی۔ جتنی مرتبہ بھی مصریوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ یہ آپ کے بنو امیہ کے گورنر ظلم و ستم کرتے ہیں، بے جا قتل کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں سے رشتیں لیتے ہیں، مہربانی فرما کے ان کو واپس لے آئیں اور کوئی منصب مزاج آدمی بھیجیں۔ اب ان کے دباؤ کی وجہ سے، خاص طور پر مروان کے دباؤ کی وجہ سے، یہ ان کا میر منشی تھا، ان کا دبیر اسرار تھا، سیکرٹ سیکٹری ان کا یہ تھا، جو بھی اندرونی پالیسی CIA کی ہے وہ یہ لڑتا تھا۔ ان کے زمانے میں اتنا بڑا استعمار جو اسلام کا بنا ہے، اسلامی حکومت، آج شاید ہی کوئی دنیا میں اس کی کوئی مثال ہو سکے۔ ان کی خدمات کو بھی دیکھنا، ایک یہی نہیں کہ کسی سے کوئی کمی بیشی ہو تو اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، نہیں، دیکھیں انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ ہے۔ باقی 3 خلیفوں نے تنخواہیں لی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوئی تنخواہ نہیں لی، میں تنخواہ نہیں لیتا۔ آدمی جتنے بھی فریب کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ جب اپنی ذات کو اس سے وڈرا کر لے تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ ایک پاک باز انسان۔ مختصر یہ کہ مروان کے اس ستم ظریفیوں کے نتیجے میں جو مصر تھا وہ تہو بالا ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے کہ آپ اس وقت اپنا گورنر واپس کر کے کوئی ایسا آدمی دیں جو اس خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اس موقع پر صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ میں تھے، اکابر صحابہ
جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس شورا کے ممبران رہ چکے تھے اور اس خلافت کے بھی وہ ممبر تھے، اور اس قانون ساز اسمبلی کے اور جو مجلس شورا کے وہ ممبر تھے، سارے اکٹھے ہو کر کے آئے، انہوں نے کہا کسی اور آدمی کو آپ بھیجیے۔ اس وقت محمد بن ابی بکر کو تیار کر کے بھیجا گیا۔ جس وقت وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ٹیم بھی جا رہی تھی، وہ مصری لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو راستے میں انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک اونٹنی جا رہی ہے، اس پر ایک کالے سے رنگ کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ اونٹنی کو ساتھی پہچان گئے، انہوں نے جا کر گھیر لیا، کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا قصہ ہے؟ اس کو چاروں ناچار یہ ماننا پڑا کہ یہ اونٹنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے اور میں ان کا نمائندہ ہوں، مصر میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی کتاب، کوئی رکا، کوئی چٹھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ آخر جب انہوں نے اس سے اس کو اتار لیا، اس کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے ایک کوزے سے ایک خط نکلا جو چمڑے کا کوزہ تھا۔ جب اس کو پھاڑا، دیکھا بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی یہ آدمی پہنچتا جائے اس کی گردن اتار دو، اور تا حکم ثانی انتظار کو ہم کیا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا، ان کا اس بیچارے کو ملازم ہے، کچھ نہیں کہنا چاہیے، واپس چلنا چاہیے۔ جب واپس آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے ان کی ملاقات ہوئی، تو آپ تو ایک خدا پرست انسان تھے۔ ان کا اونٹنی میری ہے، یہ مور جو لگی ہوئی یہ میری ہے، یہ خط میرا نہیں ہے۔ جب تحقیق کیا تو خط مروان کا نکلا۔ اب وہ کہنے لگے مروان کو ہمارے حوالے کریں، اتنے میں مروان بھاگ گیا۔ اب وہی آدمی آپ کے شہادت کا سبب بنا۔ اس کی تفصیلات کتنی بھی لمبی ہیں، مگر سبب یہ ہوا جس آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا داماد بن کے، چچا زاد بن کر کے آپ کے معاملات میں اتنی خیانت کی ہے، اس کے پیچھے نماز کی کیا بحث ہے؟ نماز تو اس کے پیچھے ہوتی ہے جس کی اپنی ہو، جس کی اپنی نہ ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑھنے کا کیا معنی؟ اب جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ تو سٹوری ختم ہوئی، لیکن مروان تو اب سامنے آ گیا ہے۔ مروان وہ پہلا آدمی ہے جو جناب حیدر کرار کو صبح شام تبرہ بھیجا کرتا تھا۔ اب اس کا کیا یہ سمجھوتا ہوگا؟ اور یہ نہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی، باقی ہسٹری کے واقعات کو کہتے ہیں ہسٹری کو حدیث کے مقابلے میں پیش کرتے ہو، اور یہ بھی تو ہسٹری ہے جو پیچھے پڑھنے کا ثبوت لاتے ہو۔ جھوٹی بوٹی باتیں تم نے اس لیے تلاش کی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پابند کریں کہ امام حسن یا امام حسین جس کی پیچھے نماز پڑھتے رہے، جو علی کو تبرہ بھیجے حسن و حسین اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ آدمی جو تھا، یہ آدمی حضرت حیدر کرار کے بارے میں نفرت کا داعی تھا، اور یہ بات جو کہا ہے نا وہ خبیث ابن خبیث ہے، یہ مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں اس وقت جس وقت یہ یزید کو خلیفہ بنایا جانے لگا تو امیدوار تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو ان کو ان کی یہ پریشانی پیش آئی، آمنے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ تم نے یزید کو خلیفہ بنایا، یہ ایسا بدترین آدمی ہے جس کا کوئی زندگی کا ایک کام بچپنے سے لے کر اس وقت تک مسلمان والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مذمت کے طور پر آئی ہے اف لکما، تو تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو، بے ادبی کرتے ہو۔ ان کا یہ میرے بارے میں نہیں آئی، غلطی پر ہو۔ انہوں نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کے ذکر کیا تو سیدہ عائشہ جواب میں کہتی ہیں یہ تمہیں کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تمہاری مذمت میں یہ آیت آئی ہے؟ یہ تو وہ شخص ہے جس کے باپ کو بھی ملعون کہا گیا ہے، جس کے بیٹے کو بھی ملعون کہا گیا ہے، شجرہ ملعونہ۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی شجرہ سے ہیں، اگر حضرت نے جو حکم ہے اس سے اوپر کی بات کی ہوتی تو پھر یہ بحث ہوتی۔ یہ حکم اور اس کے بیٹے مروان کے بارے میں آگے جو چلے ہیں ان کے بارے میں ہے، یہ حضرت عثمان کے بارے میں نہیں ہے۔ کتنا دھڑا ہے یار، ایک بے ایمان کی حفاظت کے لیے تم اپنے ایمان کو داؤ پر لگاتے ہو، اگر وہ ایمان ہوتا تو کبھی داؤ پر نہ لگاتے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ کے اندر اس بات کا کثرت سے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت کی سچائی پر کو واضح کرنے کے لیے مروان کو لعنت بھیجنا اور تبرہ بھیجنا جو ہے یہ ضروری چیز ہے۔ فتاوی عزیزیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کتنا بڑا محقق ہے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے استاد کا استاد ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آدمی مروان کو تبرہ نہ بھیجے یہ اس کے اہل بیت کی محبت کے بارے میں سچائی کوئی ثابت نہیں ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی محبت اہل بیت مشکوک ہے جو مروان کا دھڑا کرتے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ کتنے افسوس کی بات، ابھی شاہ صاحب نے کہا ہے تم تو ایک آدمی جو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف کا انکار کرے تم اس کے پیچھے کہتے ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ سرکار کے کسی وصف کا
کسی وصف کمال کا منکر اس کے پیچھے اس کی اپنی نہیں ہوتی تو پیچھے کیا؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام کے کندھے کے شاسوار کی بھی ادبی کرے، ہاں؟ میں حیران ہوتا ہوں۔ تفسیر شرف اکبر کے اندر من قال لعالم اویلم فقط کفر، جو کسی عالم کو کہتے چھوٹا سا مولوی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یار کسی مولوی کو چھوٹا سا مولوی کہے تو کافر ہو جائے تو دوش رسول کے شاسوار کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے پھر مسلمان رہ جائے۔ تمہارا اسلام اپنی نوعیت کا ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے۔ عوام کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے سچائی کو چھپنا پڑتا۔ تو یہ ایک بدترین آدمی تھا، تاریخ تھا، جس نے مرتے دم تک توبہ نہیں کی اور اہل بیت کی عداوت کو اس نے اپنا دین، مذہب اور مشن قرار دے دیا۔ سرکار نے فرمایا جب آیت تطہیر ختم ہوئی نا، اس کے خاطر چادر ڈلی ہوئی ہے، سرکار فرماتے ہیں انا سلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم، جو ان کا دوست ہو وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ آل بیت سے دشمنی کر کے پھر سمجھا کہ میں مسلمان کا مسلمان ہوں، نہیں، اس کا مسلمان سمجھنا بڑا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ بات آپ پر یقیناً واضح ہو گئی ہوگی۔